زندگی ہے دستور بندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے، اور قرآن کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس بابرکت مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے یہ قرآنی آگہی کا سلسلہ، جس میں آج ہم بات کریں گے سورہ مبارکہ طٰہٰ کی۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ نام سے واضح ہے، پیغمبر کے القابات میں سے ایک لقب۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اس نام سے پکارا، اور اس نام سے پکار کر باقاعدہ طور پر پیغمبر کو ایڈریس کیا۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ 20واں سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، 135 آیتوں پر مشتمل ہے، اور 8 رکوع ہیں اس کے اندر۔ نام سے واضح ہے، طٰہٰ پیغمبر کے ایک لقب کے اعتبار سے۔ اس سورہ کا ایک اور نام سورہ مبارکہ کلیم بھی ہے۔ روایات کے اندر کلیم اس انداز سے لکھا گیا کہ چونکہ حضرت موسیٰ کی پوری سٹوری اس مبارک سورہ کے اندر ہے، پروردگار عالم کا حضرت موسیٰ سے کلام کرنا، حضرت موسیٰ سے بات کرنا، اس اعتبار سے سورہ مبارکہ کلیم بھی کہا گیا۔ اور یہ پورا کا پورا سورہ خداوند متعال کی حکمتوں کا ایک مجموعہ ہے، جو انبیاء ما سبق تک پہنچائی گئیں، تو اس کو سورہ حکیم بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی 3 نام اس کے تاریخ میں درج ہوئے۔ اس کے موضوعات کے اندر سب سے پہلا موضوع خود پیغمبر کا یہ لقب طٰہٰ۔ پروردگار عالم نے مخاطب کہا طٰہٰ، اور پھر یہ جملہ کا اے حبیب، اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر بھی زیادہ مشقت کے اندر نہ ڈالو۔ پیغمبر تبلیغ اسلام کے بعد، تھکنے ہارنے کے بعد اس کیفیت میں ہوتے تھے کہ رات بھر عبادت میں گزارتے تھے۔ پیغمبر کے پاؤں میں ورم آ چکے تھے۔ قرآن کریم کے اس سورے کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، اور پروردگار عالم نے بڑے لاڈ سے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حبیب، عبادتوں کے اندر بھی اپنے آپ کو مشقتوں میں نہ ڈالو۔ یہ صرف یاد دہانی کے لیے پروردگار تنبیہ کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو یاد رہے، اس لیے نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈالیں۔ دوسرا موضوع جو اس سورے کے اندر ہے وہ حضرت موسیٰ سے متعلق ہے، اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ میں ریکمینڈ کروں گا اپنے سننے والوں کو کہ سورہ مبارکہ طٰہٰ کو ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ حضرت موسیٰ کی پوری سٹوری آپ کو پتہ چلے گی کہ حضرت موسیٰ جب گھر سے نکلے، ایک روشن ایک آنکھ کو دیکھا۔ گھر سے نکلے اور ڈھونڈتے گئے، یہاں تک کہ مقام پر پہنچے، اور ایک آواز آئی، ایک صدائے غیبی آئی۔ اور وہ آواز کیا تھی؟ یہ آواز بہت بڑا پیغام ہے آج عصر حاضر کے ہر ایک ذکر کرنے والے کے لیے بھی، اور ہر ایک اہل بیت کے دامن سے جڑے ہوئے اس شخص کے لیے جو کسی بھی مقام پر جا کر کوئی مقدس ذکر کرتا ہے یا کسی بھی مقدس مقام پر جاتا ہے۔ اور یہ تہذیب ہے جو پروردگار عالم نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ آیت قرآن کی نازل ہوئی ہے باقاعدہ طور پر، اور حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے مخاطب کر کے کہا کہ موسیٰ جوتے اتار دو، نالین جو تم نے پہنی ہوئی ہیں یہ اتار دو، تم مقدس وادی کے اندر ہو۔ حضرت موسیٰ نے جوتوں کو اتار دیا، نالین کو اتار دیا، اور پھر وحی پروردگار عالم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور وہ وحی جو آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں، پروردگار عالم نے کچھ پیغامات دیے، توحید کا پیغام دیا، قیامت پر عقیدے کا پیغام دیا، نماز کا پیغام دیا، اور پھر موسیٰ سے سوال کیا عصا کے بارے میں۔ ائمہ طاہرین کے واقعات کے اندر موسیٰ کے اس عصا کے تذکرے کا واقعہ ہم بہت بار سنتے ہیں۔ موسیٰ نے پروردگار سے کہا کہ پروردگار یہ میرا عصا ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، سہارے لیتا ہوں، اس سے اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور یہ میرے بہت کاموں کے لیے مفید ہے۔ پروردگار نے وحی کہ موسیٰ اسے زمین پر چھوڑو۔ زمین پر چھوڑا تو موسیٰ کا وہ عصا سانپ کے اندر تبدیل ہو گیا۔ پھر پروردگار نے کہا اسے پکڑو دوبارہ۔ موسیٰ خوف کھانے لگے۔ پروردگار نے کہا نہیں، پکڑو، اب ہم اس کا دوسرا رخ تمہیں دکھلائیں گے۔ اور جب موسیٰ نے پکڑا تو وہ اسی کیفیت میں واپس پلٹ چکا تھا جو عصا کی کیفیت تھا۔ تو یہ پورے کے پورے واقعات سورہ مبارکہ طٰہٰ کے اندر موجود ہیں، اور وہ معروف دعا جو ہم کرتے ہیں، جو حضرت موسیٰ نے بھی مانگی۔ جب وحی نازل ہو گئی، پروردگار نے پیغام دے دیے، کہا جاؤ، فرعون سرکش ہو چکا ہے، جا کر تبلیغ کرو، اسے ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی
امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ میں اپنی بات کو پہنچا سکوں، اور میرے لیے میرا وزیر بنا دے میرے اہل میں سے ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے۔ یہ سارے کے سارے واقعات حضرت موسیٰ سے متعلق سورہ مبارکہ طٰہٰ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت ہارون کا انتقال حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہوا 123 سال کی عمر کے اندر۔ مصر سے تعلق تھا حضرت ہارون کا، 3 سال حضرت موسیٰ سے بڑے تھے۔ جب گئے فرعون سے بات کرنے کے لیے تو خدا کی صفات کو بیان کیا، وہ خالق ہے، وہ ہدایت دینے والا ہے، ہر بھول چوک سے پاک ہے، زمین کو ہموار کرنے والا ہے، راستے بنانے والا ہے، آسمان سے پانی برسانے والا ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات کو بیان کیا اور اپنی طرف سے ہدایت کے ایک راستے کو دکھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس سورے کے اندر حضرت آدم اور حضرت حوا کے جنت سے نکالے جانے کا تذکرہ ہے کہ پروردگار عالم نے منع کیا فلانا درخت کے قریب نہیں جانا، شیطان نے ورغلایا، شیطان کے ورغلاوے میں آئے، ترک اولا سرزد ہوا، جنت سے نکالے گئے۔ اب یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کو ترک نہ کرو، یعنی کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اس سورے اور اس کی تلاوت کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر امام معصوم کا مزید جملہ کہ جو اس سورے کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن پروردگار متعال اس کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ کے اندر قرار دے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن پڑھو